الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا کا واقعہ خاص کر کے مولانا طارق جمیل صاحب کی کتاب گلدستہ اہل بیت سے اس کا پہلا حصہ آپ کے سامنے رکھا تھا۔ مختصر سا پیچھے کا جو حصہ آپ کے سامنے رکھا تھا کہ امام حسین علی مقام کربلا کی طرف کس طرح سے گئے اور شہانہ کربلا وقوع پذیر کیسے ہوا۔ کوفیوں کے خطوط بے شمار آ رہے تھے، مسلم بن عقیل کو بھیجا گیا، اور مسلم بن عقیل جب وہاں پر پہنچے ہیں تو ہزاروں کی تعداد میں ان کے ہاتھ میں بیعت ہوئی کہ بیعت امام حسین علی مقام کے ہاتھ پر ہم ہوں گے۔ اس بارے میں ہم آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ امام حسین علی مقام کو بلائیں، اور پھر اسی طرح امام حسین علی مقام کو خط جب لکھا گیا، اور پھر بیچ کا جو واقعہ تھا کہ وہ صحابی رسول جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے بہت محبت کرتے تھے، ان کو وہاں سے تبدیل کر کے ایک نیا گورنر وہاں کی طرف اس کو بھیجا گیا، اور یزید کا خط جو تھا اس کے بارے میں بھی بات ہوئی تھی، اور اسی طرح سے مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ اور مسلم بن عقیل جب شہید ہوئے تو یہ کہہ رہے تھے کہ میں اس بات پر آنکھوں پہ آنسو تھے اور رو رہے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ ڈر گئے ہیں اس لیے آپ رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس بات پر تو نہیں رو رہا، ہاں اس بات پر ضرور رو رہا ہوں۔ اما واللہ لست ابکی علی نفسی، میں اپنی ذات پر تو نہیں رو رہا، لیکن اس بات پر رو رہا ہوں کہ امام حسین اور آل حسین کی جانیں کہ وہ تمہاری طرف روانہ ہو چکے ہیں مکہ مکرمہ سے کوفہ کی طرف، اور یہاں پہنچ کر تمہارے ہاتھ ایک عجیب بلا میں گرفتار ہونے والے ہیں، اس بات پر رو رہا ہوں۔ اس کے بعد مسلم کو ابن زیاد نے اپنے پاس بلوایا، اور ابن زیاد کے حکم جاری جو ہوا تھا اس کا حکم اس کی وجہ سے قصر عمارت کے اوپر والی منظر پر لے جایا گیا اور سر کاٹ کر نیچے پھینک دینے کا حکم دیا گیا۔ مسلم بن عقیل اوپر لے جائے جا رہے تھے کہ زبان پر سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ تسبیح پڑھ رہے تھے، اور جب اوپر پہنچے تو بدبخت ابن زیاد کے حکم کے موافق ان کو شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔